اما حاجرہ اس کی منڈیریں بنانا شروع کر دیتی ہیں، روکنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اما حاجرہ اس کو روکتی نا تو پوری دنیا میں زمزم پھیل جاتا۔ انہوں نے اسے روکنا شروع کیا۔ اس کے بعد جرہم قبیلے کے لوگ گزرے وہاں سے، انہوں نے دیکھا کہ سفر میں لوگ گزرتے تھے، پانی کی تلاش ہوا کرتی تھی، دیکھا پرندہ گھوم رہا ہے، بندہ بھیجا، معلومات لی کہ واقعی ایسا ہے، ادھر پانی مل جائے گا۔ انہوں نے آ کر ریکویسٹ کی اما حاجرہ سے کہ ہمیں اجازت دیں گے آپ، ہم یہاں رہائش کر لیں۔ اما حاجرہ تو پہلے چاہتی تھی کہ ادھر کوئی رہائش ہو، آبادی ہو، اکیلے جنگل میں بندہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ ان کو اجازت دی اور وہاں رہنے لگے، بسنے لگے، اور یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، نبی بچپن سے ہی عقل مند اور دانا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، عقل والی باتیں کرتا ہے۔ جرہم قبیلے کے لوگوں کو ان کی گفتگو بڑی اچھی لگی اور انہوں نے جرہم قبیلے سے ہی عربی زبان سیکھی، اور اس کے بعد اسی جرہم قبیلے کی ایک عورت سے ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچتے ہیں۔ ان کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں اما حاجرہ، اور آ کر دیکھتے ہیں گھر کی حالت اور کیفیت، پوچھتے ہیں کہ وہ اسماعیل کہاں گئے؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے وہ روزی کی تلاش میں شکار کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ پوچھا گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ بیوی نے کہا بس تنگی کے حالات ہیں، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کرو۔ اور جب آتے ہیں شام کو پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا؟ اثرات نظر آ رہے ہیں۔ کہا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس طرح اس نے حال احوال پوچھے، میں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ چوکھٹ کو تبدیل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرا باپ تھا جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دو، اس کی جگہ پہ اور بیوی لے آؤ۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس ناشکری بیوی کو طلاق دی اور پھر ایک اور بیوی سے، ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ پتہ چلا ناشکری کسی حالت میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج کل ہماری زبانوں میں چڑھا ہوا مہنگائی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی یہ ہوا کیوں ہے؟ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا اس شور مچانے سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ یا اس شور مچانے سے جو ہے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم یوں کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، آنسو بہائیں، تو پھر حالات بہتر ہوں گے۔ کیا ان حکمرانوں نے ہمارے حالات بہتر کرنے ہیں یا کبھی پہلے بھی کیے ہیں؟ حالات اللہ نے بہتر کرنے ہیں۔ اللہ کے آگے ہم روتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری ٹائم میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی ایسی دعا کرنے والا جس کی ضرورت ہو ہم پوری کر دیں۔ ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جناب جلوس بھی نکالتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں اور حکومت کو گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کو مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے دوسری عورت سے نکاح کیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ بیٹا پھر بھی گھر میں موجود نہیں ہے، شکار کے لیے نکلا ہوا ہے۔ پوچھا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ بیوی نے بتایا اللہ کا شکر ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں، شکار کر کے لاتے ہیں اسماعیل، ہم گوشت کھاتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل کو سلام کہنا اور انہیں کہنا چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو، اسے سنبھال کے رکھو۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، پوچھا کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں؟ کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، حال احوال پوچھا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، شکار کر کے لاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چوکھٹ کی حفاظت کرو، اچھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے جو مجھے نصیحت کر گئے ہیں، اس بیوی کو اپنے پاس رکھو، اچھی بیوی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک دفعہ آئے ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل درخت کے نیچے بیٹھے تیر تیز کر رہے ہیں کہ شکار کے لیے نکلنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے بڑی گرم جوشی کے ساتھ، اتنے عرصے کے بعد باپ بیٹا مل رہے ہیں،
ملے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس بیت اللہ کی تعمیر کریں، اسے ہم بنائیں۔ تو باپ بیٹا اس اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر شروع کرتے ہیں، اور قرآن نے کیا فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یہ دعا بھی کر رہے ہیں اور تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ باپ مستری بن جاتا ہے، بیٹا مزدور بن جاتا ہے، لیکن ہیں دونوں نبی۔ اور بیت اللہ کی تعمیر کی، آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کتنی عزت دی۔ جتنے اخلاص کے ساتھ کام ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہم مسجد بنائیں گے، اخلاص کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کریں گے، اور واٹر پمپ لگائیں گے، کوئی چیز بھی بنائیں گے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس میں برکت ہوگی، جتنی ریاکاری اور دکھلاوا ہوگا اتنی ہی برکت سے وہ کام خالی ہوگا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ادھر سے پتھر اٹھا کے لگا رہے ہیں، اردو سے یہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لے نیکی۔ ہم بھی کوئی بھی نیکی کریں تو ہماری زبانوں پہ یہی ہونا چاہیے، ہم مسجد کی بنیادیں ڈالیں، ہم مسجد کا لنٹر ڈالیں، ہم مسجد میں کوئی کام کروائیں تو ساتھ یہ ہو اے اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما۔ ریاکاری عملوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک تو بیماری ہمارے اندر یہ ہے، ہم نیکی کے قریب نہیں آتے، لیکن اگر آ بھی جائیں شیطان ہمارا دشمن بیٹھا ہے، وہ دل میں طرح طرح کے خیالات لاتا ہے، بھائی اے سی لگا رہا ہے لوگ کہیں گے تو نے اے سی لگا دیا، بھائی تو یہ کام کروا رہا ہے لوگ کہیں گے، بھائی لوگوں کو کیا کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری نیت بھی اگر یہ ہو گئی اور ہماری نیت یہ ہوگی کہ اللہ قبول کر لے، پھر اس نیکی کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت بھی ہوگی۔ انبیاء کا یہی طریقہ تھا، نیکی کے کام کرتے تھے اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، ربنا تقبل، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور بیت اللہ جب اونچی دیواریں ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ایک پتھر رکھا جاتا ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ پتھر جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان کی تعمیر کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے جو دنیا پہ تعمیر کیا گیا، عظیم عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور آگے فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب بیت اللہ بن گیا پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے کو حکم دیا، اللہ نے عہد لیا، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اے ابراہیم اسماعیل ان طاہرا، یہ کہ پاک کرو، اس کو صاف رکھو، اس کی صفائی کا بھی اہتمام کرو۔ پتہ چلا جہاں بھی اللہ کے گھر ہوں، بیت اللہ ہو یا دیگر اللہ کے گھر ہوں، تو انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ مسجدوں محلوں میں مسجدیں بناؤ، انہیں صاف ستھرا رکھو، انہیں معطر رکھو، خوشبو لگاؤ، ان کے اندر عطر لگاؤ کہ صاف ستھرا ماحول ہو۔ کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں مسجد کی صفائی یا اللہ کے گھر کی صفائی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر معمولی کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم اسماعیل کی ڈیوٹی نہ لگاتے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ کسی بندے کو بلا کے لے آؤ، آپ نے تعمیر کر لی ہے، کسی کو رکھو ادھر وہ صفائی کرے۔ لیکن عظیم کام تھا اور عظیم نبیوں کے ہاتھوں اللہ نے کروایا۔ پھر اللہ نے واحدنا، عہد لیا ان طاہرا، پاک رکھو، صاف رکھو اسے، طواف، اعتکاف، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا یہ بڑا اہم کام ہے، اس میں بھی دلچسپی لوں، آپ بھی دلچسپی لیں، موقع ڈھونڈیں، جمعے والے دن جمعرات کو ہم اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں کی صفائی کریں۔ جیسے ہم اپنے مسجدوں کی صفائی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی صاف کر دیں گے اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ جہاں نبی کر رہے ہیں ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بعض جگہوں پہ لوگ بڑے شوق سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ لوگ اس میں اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسجد کی صفائی کریں، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے۔ نہیں میرے بھائیو، بڑا یہ جو ہے اعزاز والا کام ہے، مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑا اعزاز کا کام ہے۔ موقع ڈھونڈ کر اسے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیا کریں۔
اور جب بیت اللہ بن گیا، صفائی ہوگی اور اس کے اندر معطر اسے کر دیا گیا، اس کی رونق بڑھنے لگی۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کے گھر کی رونق بڑھی، کافروں کو تکلیف ہونے لگی، اور یمن کا گورنر ابرہہ بادشاہ، اسے پتہ چلا کہ مکہ اور مدینہ میں لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہے اور قریش کا کاروبار چل پڑے ہیں، تمدنی فائدے ہو رہے ہیں، ان کی ترقی ہو رہی ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے علاقے میں ایک کلیسا تیار کروایا، بیت اللہ سے بہت زیادہ خوبصورت بنایا، اس نے مقابلہ کرنا تھا نا، کلیسا تیار کیا اور اپنے یمن کے اندر اعلان کروا دیا بیت اللہ مکہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے بھی پیارا ہے، اس کا